مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ جل جلالہ امن والہ نے قرآن پاک میں جو بھی مضامین بیان کیا ہے ان تمام مضامین کے 3 حصے ہیں۔ ایک توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت۔ پہلا حصہ توحید کا ہے جس میں صرف وحدانیت کو بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو مضامین اللہ سے متعلق ہیں ان تمام مضامین کو ذکر کیا گیا، اسی کو واضح کیا گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی یہ تینوں مضامین کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اس میں توحید کو ذکر کیا گیا۔ وہ اس طور پر کہ تعریف اگر ہوتی ہے تو اس کی ہوتی ہے جو کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اگر کسی ناقص کی آپ تعریف کریں گے تو ایک چیز میں تعریف کریں گے، دوسری چیز میں توہین کرو گے۔ یوں کہا جائے گا یہ بندہ تو فلاں معاملے میں تو اچھا ہے لیکن فلاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں اعتبار سے اچھا ہے، فلاں اعتبار سے قابل غور ہے، فلاں اعتبار سے اس سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے، فلاں اعتبار سے اس سے تعلق نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو آدمی من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے کبھی کامل نہیں ہوتا۔ مخلوق میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر نقص ہوگا، اس نقص نے ان کی تمام خوبیوں پر کبھی غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے بعض کہتے ہیں ارے بھئی سب چیزیں ان میں بڑی اچھی ہیں لیکن یہ ایک عادت ہے جھوٹ بولنے کی۔ ارے بھئی جھوٹ بولنے کی جب آپ نے کہہ دیا تمام صفات پر وہ جھوٹ غالب آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے کہا ارے بھی سب چیزیں ان کے اندر اچھی ہیں لیکن ایک عادت ہے غیبت کرنے کی، تو تمام چیزوں پر وہ غیبت غالب آ گئی۔ آپ نے یوں کہا ارے بھی تمام چیزیں ان کے اندر اچھی ہیں، یہ ایک چیز ہے چوری کرنے کی، تو چوری سب پر غالب آ گئی۔ تو ایک ایسی بات ہوتی ہے جو سب پر غالب آ جاتی ہے اور تمام خوبیوں پر پردہ بھی ڈال دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے۔ فرمایا تعریف اس کی جائے جس کے اندر کسی اعتبار سے بھی نقص نہ ہو، کسی اعتبار سے بھی کمی نہ ہو، ہر اعتبار سے وہ کامل ہو۔ وہ صرف اللہ اکیلی کی ذات ہے۔ اللہ اکیلے کی ذات وہ ہے جس میں کوئی بھی نقص نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ الہ ہونے کے اعتبار سے کامل ہے، رزاق ہونے کے اعتبار سے کامل ہے، خالق ہونے کے اعتبار سے کامل ہے، باری ہونے کے اعتبار سے کامل ہے، ستار ہونے کے اعتبار سے کامل ہے، غفار ہونے کے اعتبار سے کامل ہے، رحمان و رحیم ہونے کے اعتبار سے کامل ہے۔ اللہ کے جتنے اوصاف ہیں ان تمام اوصاف میں اللہ کامل ہے، ایک بھی نقص نہیں نکال۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کو جاننا ہو تو ادھر ادھر تم نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اگر آپ اللہ کو صحیح طور پر جاننا اور پہچاننا چاہتے ہو کیا کریں؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سماوات ساتوں آسمان، والارض زمین، حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے جیسے ساتھ ہیں زمین بھی ساتھ ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے دعا سکھائی والسماوات سبع وما اضللنا والارضین سبع وما اقللنا۔ حضور نے اس میں یہ لفظ کو ڈھانکے ہوئے ہیں، ساتوں زمین جس کو چھپائے ہوئے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ زمین بھی ساتھ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے، لیکن انسان کے پاس ساتوں زمین کی خبروں میں ایک ہی زمین کی خبر پہنچتی ہے، ممکن ہے ساتوں آسمان اس کے اعمال اسی پر سے اوپر چڑھتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اس لیے اللہ نے ساتوں آسمان اور صرف ایک زمین کا ذکر فرمایا، ساتوں آسمان صرف ایک زمین کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات، آسمان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ارے بھئی ایک چھت ہے، وہ چھت اللہ نے ایسا عجیب و غریب بنایا، اسی میں صبح ہے، اسی میں شام ہے، اسی میں بارش ہے، اسی میں سایہ ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ آپ اگر اسی چھت پر غور کیا جائے تو آسمان کے ابر آپ کو عجیب سی اللہ کی انوکھی تعلیم دیں گی اور انوکھی اور پر آب ابر۔ بعض ابر وہ ہوتے ہیں جو اچھے پیغامات کو لاتے ہیں، بعض ابر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے عذابات کی طرف اطلاع، بندوں کی نظریں اس کو تمیز کرنے سے قاصر ہیں۔ الغرض اللہ کہتا ہے سماوات ہے والارض ہے واختلاف اللیل والنہار، راتوں کا آنا جانا اور دلیاں، یہ سب کے سب لآیات، بہت ساری اس میں نشانی جو انتہائی درجے کے، ایک ہے لب، ایک ہے عقل میں بھی جو سب سے زیادہ ایسی چیز جس کے پاس پہنچنے کے بعد آگے کوئی راستہ اور درجہ نہیں ہوتا، عقل میں سب سے اعلیٰ درجہ۔ حقیقت میں مغز کو جب چھلکا وغیرہ چھلا جاتا ہے، چھلتے 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 آخر میں جب مغز ہوگا تو اسے کہیں گے یہ لب ہے۔ لب گودے کو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم گد کہتے ہیں، ہڈیوں کے اندر کا گد، اسے لب بھی کہا جاتا ہے۔ تو لب کے معنی ہے انتہائی مینیوٹ عقل، وہ عقل جس کے بعد کوئی عقل نہیں ہوتی، جس کے بعد کوئی سمجھداری نہیں ہوتی۔ تو وہ انسان جو سرسری عقل رکھتا ہے اسے اس میں نشانیاں نظر نہیں آئیں گی۔ نشانیاں کہاں نظر آئیں گی؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو انتہائی دروازہ عقل کی کھولتے 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 کھولتے، علماء ہیں عقل کے 99 دروازے ہیں، بعض نے فرمایا 11 دروازے ہیں، بعض نے فرمایا 55 دروازے ہیں، مختلف اعتبار سے اقوال ظنی بہت سارے ہیں، اس لیے کہ معقولات عقل سے تعلق رکھنے والی باتوں کا تعلق بھی عقل ہی سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی عقل والا اپنی عقل سے کوئی بات سوچ کر عقل کے درجات لکھا ہے تو کوئی 10 لکھا تو 10 تک اس کی عقل کام کی، کوئی 50 لکھا 50 تک اس کی عقل کام کی، کوئی 99 لکھ رہا ہے عقل کے درجے تو اس کی عقل 99 درجے تک کام کرتی چلی گئی۔ تو اس نے یوں کہا جب دروازہ آپ کھولو گے، کھولتے زور ڈالو گے ذہن پر، بندہ کہتا ہے ارے اب یاد آیا۔ کیا مطلب؟ وہ چوتھے دروازے میں اس کا میموری موجود تھا، آپ نے پہلے دروازے میں غور کیا نہیں ملا، دوسرے دروازے کے اندر غور کیا نہیں ملا، تیسرے میں غور کیا نہیں ملے، دروازہ کھلتے 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 آپ لب ہو جاؤ گے، اور لب انتہائی اعلیٰ درجے کی عقل ہے۔ فرمایا جب اولی الالباب، انتہائی سمجھدار رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے جب ان چیزوں پر غور کریں گے تو بہت ساری نشانیاں نکلیں گی۔ تو اس میں ہر نشانی کی ایک تعریف، ہر نشانی کی ایک تعریف۔ ارے بھئی آپ نے کہا ذرا اس گھر کی تعریف کیجئے، تو کوئی کارپینٹر ہے تو وہ فوراً اس کی نظر جائے گی کارپینٹری کی طرف، کوئی دیوار کا میستری ہے فوراً دیوار کی طرف، کوئی الیکٹریشین ہے فوراً الیکٹرک کی طرف، کوئی بھئی ایسے ویسے ڈیزائنر ہے فوراً ڈیزائن کی طرف۔ بھئی جب آپ کو یوں کہا جائے بھئی ذرا اسے، وہ اپنے عقل کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی فہم کے اعتبار سے تعریف کرے گا۔ آپ سے کہا جائے تو آپ اپنے عقل کے اعتبار تعریف کرو گے، لیکن اولو الالباب کو جب کہا جائے گا بھئی اللہ کی آپ تعریف کیجئے، وہ تعریف اتنی کریں گے اتنی کریں گے، زندگی ہماری ختم ہو جائے گی تعریف سنتے سنتے، لیکن تعریفیں اللہ کی ختم نہیں ہوں گی۔ اسی کو اللہ نے کہا لآیات، اتنی نشانیاں ہیں جس کی ہم حد بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہ سب نشانیاں نکال نکال کر بتائے گا کون؟
وہ بتائے گا جو اولو الالباب ہوگا. سرسری مولوی نہیں بتا سکتا. سرسری کوئی عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا نہیں بتا سکتا. یہ سرسری کوئی پڑھا لکھا نہیں بتا سکتا. سرسری کوئی جانکاری رکھنے والا نہیں بتا سکتا. وہ بتا سکتا ہے جو اعلیٰ درجے کے. علماء کہتے ہیں اب ہر ایک کا دیکھنے کی نظر الگ الگ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے عاشقانہ، ایک ہوتا ہے مشفقانہ. شفقت کے جیسے کچھ خوبیاں بیان کرے گا. اگر کسی کے ساتھ عشق ہے تو وہ عشق کی بنیاد پر کچھ خوبیاں بیان کرے گا. کسی کے ساتھ لگاؤ ہے، جیسے ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے ارے بھائی آپ چائے کی تعریف کسی سے پوچھو تو چائے کیسی ہے؟ اچھی ہے. اتنے کہہ کر خاموش ہو جائیں گے. لیکن بعض چائے کے عشاق ہوتے ہیں، چائے کے دلدادہ ہوتے ہیں، چائے کے ایسے فریب ہوتے ہیں چائے پر کہ وہ ہر چیز چائے کے لیے قربان کرنے کو تیار. جیسے مشہور ہے کہ جس وقت پٹھانوں سے کہا گیا ارے بھائی تمہارا گھر اس وقت توڑا جا رہا ہے، تو پٹھانوں نے کہا توڑنے دو. کہا ارے بھائی تمہاری گاڑی چوری کی جا رہی ہے، چوری ہونے دو. ارے بھائی تمہاری گاڑی کی چوری، تمہارے جانور لے جا رہے ہیں، ارے جانے. جب ان سے کہا گیا ارے تمہاری چائے کی کیٹلی پر قبضہ، اب جنگ واجب ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ ارے بھائی وہ سب کچھ چائے پر ان کی زندگی موقوف رہتی ہے، تو چائے پھیل جائے پوری جان چلی جائے، اب تو بھائی وہ چائے کی کیٹلی کو بچانا واجب. چائے کی اگر کسی سے آپ نے تعریف کی تو وہ سرسری تعریف کرتے ہوئے چلا جائے گا. جو دل دادا ہوتا ہے اسے چائے کے بارے میں پوچھو، وہ مستقل ایک کتاب لکھ دے گا چائے کی فضیلت پر، چائے کے مناقب پر، چائے کے. حالانکہ چائے کی حیثیت کیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اتنا اس کے ساتھ دل لگ جاتا ہے وہ اب سوچ کر اس کی ویرائٹیز بیان کرے کتاب بن جائے گی. فرمایا اسی طرح اولو الالباب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ سے عشق رکھتے ہیں، اللہ سے لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ ہی اللہ ان کے زبان پر ہوتا ہے، اللہ ہی اللہ. وہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ جو کچھ ان کی زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کے لیے ہوتا ہے. اب ان سے کہو آپ اللہ کی تعریف کیجئے، وہ تعریف کریں گے جہاں تک ہماری نظریں، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارا تفکر ہم اپنے انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، وہ وہاں سے اپنی ابتدا کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تعریف کرنے والوں کی الگ الگ ویرائٹیز ہوتی ہیں، تو وہ اپنے اپنے اعتبار سے تعریف کرتے ہیں. اسی کو یہاں کہا گیا الحمد میں اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ اتنا بیان کیا جس کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، جس کو بیان کا عقل عاجز ہے، جس کو بیان کرنے سے نظریں مجبور ہیں، جس کو بیان کرنے سے، جس کے بیان سننے سے کانے معذور ہیں، وہ اپنا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. اتنا الحمد میں اللہ کے ان نیک برگزیدہ بندوں نے اتنا بیان کیا جو لا تحد ولا تحصا، جس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی، جس کو گنا نہیں جا سکتا. تو الحمد للہ رب العالمین، اللہ نے وہ تعریف کی ہے، وہ تعریف کرنے سے سب عاجز ہیں. اللہ ہمیں ویسے عاشقانہ زندگی نصیب فرمائے جس سے اللہ ہمارا ہو جائے اور ہم اللہ کا ہو کر رہ جائیں.